السلام علیکم۔ ہسٹری آف کشمیر کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپریشن جبرالٹر کا تذکرہ کیا تھا۔ اس قسط میں ہم پاکستان کے چھم جوڑیاں اور اخنور پر حملے کا تذکرہ کریں گے، جسے آپریشن گرینڈ سلیم کا نام دیا گیا۔ 29 اگست 1965 کو پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان نے آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ جس ڈائریکٹو کے ذریعے یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا، اس ڈائریکٹو میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا مقصد ایسی کارروائی کرنا ہے جو بغیر کھلی جنگ کے مسئلہ کشمیر کو سرد خانے سے نکالے، بھارتی عزم و ہمت کو کمزور کرے اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ اس کوٹ میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں لفظ یوز ہوا ہے وداؤٹ پرووکنگ اے جنرل وار، یعنی جنرل ایوب خان کے نزدیک یہ چیز بہت اہمیت کی حامل تھی کہ پاکستان اور بھارت کے مابین اس آپریشن کے نتیجے میں کھلی جنگ نہ ہو۔ جو کمانڈر آپریشن گرینڈ سلیم کی کمان کر رہے تھے میجر جنرل اختر ملک، ان کا خیال یہ تھا کہ آل آؤٹ وار یا کھلی جنگ تو اس آپریشن کے نتیجے میں ہوگی ہی ہوگی۔ اپنے بریگیڈ کمانڈرز کے ساتھ ایک کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتہائی درجے کی حماقت ہوگی کہ میں تمہاری گردن کو دبوچ لوں اور ساتھ ہی یہ توقع بھی رکھوں کہ جواباً تم مجھے چومو گے۔ جنرل اختر ملک صاحب کا یہ خیال تھا کہ اخنور چھم جوڑیاں سیکٹر پر پاکستان کا قبضہ بھارت کے لیے سخت پریشانی کا موجب ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پنچھ اور راجوڑی کے علاقوں میں موجود بھارتی افواج کی سپلائی لائن کٹ جائے گی اور نتیجتاً بھارت لازمی اس کے بعد کھلی جنگ کا آپشن کا انتخاب کرے گا اور پاکستان پر حملہ کرے گا۔ آپریشن گرینڈ سلیم کے 3 فیزز تھے۔ پہلا فیز یہ تھا کہ منور توی دریا تک کا تمام علاقہ پاکستان اپنے قبضے میں لے لے۔ دوسرے فیز میں اخنور پر قبضہ کرنا تھا۔ اخنور کے مقام پر جو دریائے چناب پر برج تھا اس پر قبضہ کرنا تھا تاکہ بھارتی فوج کی پنچھ اور راجوڑی سیکٹرز میں سپلائی لائن کٹ جائے۔ تیسرا فیز یہ تھا کہ اخنور کے بعد پاکستان فوج شمال کی طرف رخ کرے گی اور راجوڑی کی طرف حملہ کرے گی۔ مگر ایک جو جنرل اختر نے اپنے 12ویں ڈویژن کی ایک کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا کہ جب میں اخنور تک پہنچ جاؤں گا، جب ہمارا ڈویژن اخنور تک پہنچ جائے گا، تب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے راجوڑی کی طرف آگے حملہ کرنا ہے یا جموں کی طرف۔ جنرل اختر ملک نے بعد میں ایک خط میں اپنی اس رائے کا اظہار بھی کیا، چونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ کھلی جنگ ہوگی، اس لیے آپریشن کے ہدف کے طور پر میرا پہلا انتخاب جموں تھا۔ جنرل اختر ملک جموں پر حملہ کرنا چاہتے تھے اخنور پر قبضہ کرنے کے بعد، جبکہ پاکستان کی ہائی کمانڈ کا یہ خیال تھا کہ کھلی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا خیال تھا کہ آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کرنے کے بعد کھلی جنگ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ پاکستان جموں کی طرف پیش قدمی نہ کرے، جو کہ انڈین فورسز ان کشمیر کے لیے ایک جگلر وین کی حیثیت رکھتا تھا، شہرک کی حیثیت رکھتا تھا کہ تمام کشمیر کی پوری سپلائی لائن جموں سے گزرتی تھی۔ تو پاکستان جموں کو چھوڑ کر راجوڑی کی طرف بڑھے، جو کہ نسبتاً ایک کم اہم مقام تھا، اور اس طرح اپنی یہ انٹینشن ظاہر کر دے کہ ہم جنگ کا دائرہ کار بڑھانا نہیں چاہتے۔ اخنور کا مقام لائن آف کنٹرول سے 24 میل کے فاصلے پر ہے، اس کو اس وقت سیز فائر لائن کہا جاتا تھا، جبکہ جموں اخنور سے 18 میل آگے سچویٹڈ ہے۔ تو جنرل اختر حسین تو اخنور کے بعد آگے جموں کے مقام پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہائی کمانڈ کا ڈائریکٹو تھا کہ ہم نے راجوڑی کی طرف بڑھنا ہے۔ تو جنرل اختر حسین نے اپنے ڈویژن کمانڈرز کی کانفرنس میں یہ کہا بھی کہ جب ہم اخنور پر قبضہ کر لیں گے پھر ہم ڈیسیژن لیں گے کہ ہم نے جموں پہ جانا ہے یا راجوڑی پر، اور جنرل اختر حسین کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس کے بعد جموں کی طرف ہی بڑھنا چاہیے۔ جنرل موسیٰ خان یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پاکستان کا وار ایم اخنور کو کیپچر کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ صرف اخنور کو تھریٹن کرنا تھا تاکہ انڈیا نے شمال میں جو حاجی پیر سیکٹر کی طرف پریشر ڈالا ہوا ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ لیکن اس بات کی کوئی تک بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخنور کو صرف تھریٹن ہی کرنا تھا تو اس سے پاکستان کا کوئی بھی اسٹریٹجک ایم اچیو نہیں ہونا تھا، بلکہ جنرل اختر حسین کا یہ خیال تھا، اور جو بعد میں صحیح بھی شامل ہوا، کہ اگر اخنور کو تھریٹن بھی کیا گیا تو بھارت تو پاکستان پر حملہ کرتا ہی کرتا، تو وہ مقصد بھی پورا نہ ہوتا، اور بھارت کی ایک جگلر وین جو ہمارے ہاتھ میں آ سکتی تھی وہ بھی نہ آتی، اور اگر یہ اسٹریٹجی تھی بھی تو یہ کچھ سیلف ڈیفیٹنگ اسٹریٹجی تھی کہ اگر پاکستان کھلی جنگ سے بچنا چاہتا تھا تو اس کا شاید صرف یہی طریقہ تھا
کہ اکھنور کے بعد جموں پر بھی یلغار کر کے اگر قبضہ کر لیا جاتا تو بھارتی فوج کشمیر میں اس قدر ڈینجر میں آ جاتی، بھارت کے 5 ڈویژن کشمیر میں پھنس جاتے کہ پھر بھارت کو اپنی باقی فوج جموں کے مقام پر حملے کے لیے یوز کرنی پڑتی، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتے اور جموں پر پاکستان کا قبضہ مستحکم ہو جاتا تو ان 5 ڈویژنز کو ہتھیار ڈالنے پڑ سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے پھر بھارت مجبور ہو جاتا کہ لاہور پر حملہ ترک کر کے جموں کی طرف اپنے آرمر ڈویژنز کو موو کرتا، اور اس کے بعد وہ صرف جموں اور سیالکوٹ ریجن میں اپنا اوفینسو لانچ کرتے اور لاہور کی طرف حملہ شاید وہ نہ کرتے۔ لیکن جنرل موسیٰ اور جنرل اختر حسین کے مابین جو خیالات کا اختلاف تھا، اس وجہ سے ہم اکھنور پر بھی قبضہ نہ کر سکے اور کھلی جنگ سے بھی نہ بچ سکے، تو یعنی کہ دونوں طرف سے ہی ہم اپنے ایمز اچیو نہ کر سکے۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے اپنے کمانڈرز ایک پیج پر موجود نہ تھے، کمانڈر ان چیف کچھ اور چاہتے تھے، وہ ایک ڈیفینسو قسم کی اسٹریٹجی کے حامل تھے، جو کہ کچھ بعید از قیاس بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنرل موسیٰ خان کی بات کو اگر درست مان لیا جائے تو اس اسٹریٹجی سے پاکستان کو کوئی بھی اسٹریٹجک فائدہ حاصل نہ ہو رہا تھا، تو اگر کوئی اسٹریٹجک فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں تھا تو پھر جنگ چھیڑنے کی کیا ضرورت۔ جبکہ جنرل اختر حسین کی بات تھوڑی زیادہ قرین قیاس لگتی ہے کہ ایک اسٹریٹجک ایم ان کے نگاہوں میں موجود تھا کہ اکھنور کے ذریعے بھارت کے پونچھ راجوڑی سیکٹر کی فوج کو سپلائی لائن اس کی کاٹی جائے، اس کے بعد جموں پر بڑھا جائے اور بھارت کی پوری کشمیر پوزیشن کو ہی تھریٹن کر دیا جائے، جس وجہ سے بھارت مجبور ہو جائے کہ پاکستان کی مرضی کے مقام پر وہ اپنی فورسز کمٹ کرے۔ لیکن ہم نے اکھنور والا موقع گوا کر بھارت کو یہ موقع دیا کہ بھارت اپنی مرضی کے مقام پر پاکستان پر حملہ کرے، جو کہ انہوں نے لاہور پر کیا، جہاں پر پاکستان کی فوج کافی کم تعداد میں موجود تھی۔ خیر، 1 ستمبر 1965 کو آپریشن گرینڈ سلیم کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان فوج کو کمپلیٹ سرپرائز اچیو ہو گیا۔ جنرل ہربخش سنگھ جو کہ بھارت کے ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، انہوں نے اس کو بھارتی ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر قرار دیا۔ پہلے ہی دن پاکستان فوج نے اپنا پہلا آبجیکٹو آپریشن گرینڈ سلیم کا اچیو کر لیا اور دریائے منور توی تک پہنچ گئے۔ 2 ستمبر تک چھم بھی فتح ہو چکا تھا، پاکستان نے دریائے توی کراس بھی کر لیا تھا، اور لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ نے اپنی کتاب میں سچویشن کو کرٹیکل کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج اس وقت بہت نازک صورتحال کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ 2 ستمبر کو پاکستان دریا کراس کر چکا تھا، اکھنور اور پاک فوج کے درمیان صرف جوڑیاں کا چھوٹا سا قصبہ تھا، اور بھارتی فوج کے پاس صرف ایک برگیڈ اس علاقے میں انٹیکٹ اس وقت موجود تھا، باقی ری انفورسمنٹس آنے میں کچھ ٹائم لگنا تھا، اور اگر پاکستان اس وقت پورے جوش و خروش سے حملہ جاری رکھتا تو شاید اکھنور 2 یا 3 ستمبر کو ہی فتح ہو جاتا۔ 2 ستمبر کے روز دن کے 1 بجے جنرل موسیٰ نے جنرل اختر حسین کو کمانڈ سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ جنرل یحییٰ خان کو کمانڈر متعین کیا گیا۔ اس فیصلے کو بہت کنٹروورسی سے دیکھا جاتا ہے، تقریباً ہر وہ رائٹر جس نے 1965 کی جنگ کے بارے میں کچھ لکھا ہے اس نے اس فیصلے کو ڈسکس کیا ہے، اور تقریباً تمام نے ہی اس فیصلے کو ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے کہ اس وقت تک پاکستان کا اٹیک صحیح ڈائریکشن میں صحیح مومنٹم کے ساتھ جا رہا تھا، اس وقت کمانڈ چینج کی گئی اور اس وجہ سے اٹیک تذبذب کا شکار ہو گیا، اٹیک رک گیا، بھارتیوں کو اپنی ری انفورسمنٹس لانے کا موقع مل گیا اور پاکستان آپریشن گرینڈ سلیم کا کوئی بھی ایم اچیو نہ کر سکا۔ جنرل موسیٰ خان نے اپنی بک میں یہ کلیم کیا ہے کہ چینج آف کمانڈ پری پلانڈ تھی، پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ جیسی جنرل اختر حسین دریائے توی کراس کریں گے تو آگے کمانڈ جنرل یحییٰ خان کو دے دی جائے گی، لیکن ان کے اس نقطہ نگاہ سے کوئی اور رائٹر بھی ایگری نہیں کرتا۔ جنرل اختر حسین نے تو اپنے خط میں اس فیصلے کو سٹیب ان دا بیک قرار دیا، بیٹریل قرار دیا، انہوں نے کہا کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ ایون بھارتی رائٹرز نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے بھارتی فوج کو اس وقت اپنی جان بچانے کا موقع مل گیا، اپنی سپلائی لائن بچانے کا موقع مل گیا، جو کہ بہت برے طریقے سے تھریٹن ہو چکی تھی۔ اصل ریزن اس فیصلے کی شاید یہ تھی کہ پاکستانی اٹیک انتہائی کامرانی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور جنرل موسیٰ کو غالباً اس بات کا شبہ تھا کہ جنرل اختر حسین اکھنور پر قبضہ کرنے کے بعد جموں کی طرف بڑھے تھے، اور وہ جنرل اختر حسین کو جموں کی طرف بڑھنے سے روکنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس وقت کمانڈ چینج کر کے جنرل یحییٰ خان کو دی، جو کہ ریلائبل سمجھے جاتے تھے کہ آرڈرز کو فالو کریں گے اور اکھنور پر قبضہ کرنے کے بعد راجوڑی کی طرف ہی موو کریں گے۔ لیکن اس چینج آف کمانڈ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اکھنور پر بھی قبضہ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ مشہور زمانہ جرمن ملٹری تھیورسٹ کارل فون کلاوزیوٹز اپنی کتاب آن وار میں لکھتے ہیں
کہ ڈٹرمینیشن ایک انتہائی ضروری کوالٹی ہے ایک فوجی کمانڈر میں، اور انہوں نے ڈٹرمینیشن کو اس طرح ڈیفائن کیا: ڈٹرمینیشن جرأت کے اظہار کا نام ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے کی اخلاقی جرأت کے ساتھ ساتھ ڈٹرمینیشن میں بھرپور خود اعتمادی اور بہادری کے ساتھ جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنا بھی شامل ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی تاریخ کے اس نازک موڑ پر یہ رہی کہ بدقسمتی سے کلاوزیوٹس کی بیان کردہ ان خصوصیات میں سے شاید کوئی ایک خصوصیت بھی پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف میں موجود نہ تھی۔ بہرحال پاکستانی کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان کی اس انٹرونشن کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن گرینڈ سلیم اخنور فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ ہم نے بھارتیوں کو مکمل طور پر رانگ فٹ کر دیا تھا۔ وہ حاجی پیر سیکٹر میں اپنی فورسز کمٹ کر چکے تھے اور چھم سیکٹر میں ان کی کم فورسز موجود تھیں، اور پاکستان کے بھرپور حملے نے دریا بھی کراس کر لیا تھا۔ واحد واٹر آبسٹیکل جو اخنور تک ہمارے راستے میں تھی وہ بھی ہم کراس کر چکے تھے، لیکن چینج آف کمانڈ کی وجہ سے پاکستان مومنٹم لوز کر گیا اور بھارت نے انتہائی ڈیسپریشن کے عالم میں تیزی سے اپنی ری انفورسمنٹس اخنور سیکٹر کی طرف بھیجنی شروع کر دیں۔ 2 ستمبر کی تاریخ 1 بجے جنرل اختر کو کمانڈ سے ہٹانے کے بعد اٹیک رک گیا۔ 2 ستمبر کو پاک فوج نے مزید کوئی پیش قدمی نہ کی۔ 3 سے لے کر 5 ستمبر 1965 تک اٹیک انتہائی سلو ٹیمپو کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ 5 ستمبر کو پاک فوج نے جوڑیاں بھی فتح کر لیا اور بالکل اخنور کے دروازوں پر دستک دینے لگے۔ 5 ستمبر 1965 کو پاکستان بریگیڈیئر امجد علی چودھری، جو کہ اس جنگ میں خود بھی حصہ لے رہے تھے اور آرٹلری کو کمانڈ کر رہے تھے، ان کے مطابق پاکستان اب بھی 5 ستمبر کو اخنور پر قبضہ کر سکتا تھا۔ بریگیڈیئر امجد چودھری اپنی کتاب سپتمبر 65 میں لکھتے ہیں: دن کے 12 بجے 5 ستمبر کو جنرل موسیٰ نے جنرل یحییٰ خان سے ملاقات کی اور انہیں جوڑیاں اور اخنور کے درمیان دفاعی پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ یہ حکم اس امر کے باوجود دیا گیا کہ پاک فوج اخنور کے سامنے قائم بھارتی رفاعی لائن کو توڑ چکی تھی اور اب آسانی سے اخنور پر قبضہ کر سکتی تھی۔ جنرل یحییٰ خان سے جب بریگیڈیئر امجد علی خان نے جنگ کے بعد یہ پوچھا کہ آپ نے اخنور پر کیوں قبضہ نہ کیا، تو جنرل یحییٰ خان نے جواب میں ان کو یہ کہا کہ "یو نو دیٹ آئی واز آرڈرڈ ناٹ ٹو ڈو سو"۔ یہ آرڈر کیوں دیا گیا؟ ایک بار پھر یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جنرل موسیٰ خان اور جنرل ایوب خان اس سخت شک میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اگر پاکستان نے اخنور کو فتح کر لیا تو بھارت لازماً لاہور بارڈر کی طرف حملہ لانچ کر دے گا۔ وہ شاید اس بات سے بے خبر تھے کہ بھارت آلریڈی یہ ساری مووز 2 ستمبر کو ہی سٹارٹ کر چکا تھا۔ 4-5 دن انہیں اپنی فورسز کنسنٹریٹ کرنے میں لگے اور اس کے بعد 6 ستمبر کو انہوں نے فوراً لاہور پر حملہ کر دیا، لیکن ہم اسی ڈر میں کہ بھارت کہیں حملہ نہ کر دے ایک سنہری موقع گنوا بیٹھے۔ بہرحال 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد کشمیر کا محاذ اس جنگ میں ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ پاکستان فوج کی کئی یونٹس کشمیر کے محاذ سے لاہور اور سیالکوٹ کے دفاع کے لیے بھیجی گئیں۔ باقی جنگ موسٹلی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں لڑی گئی اور کشمیر کا محاذ خاموش رہا۔ 23 ستمبر 1965 کو سیز فائر ہو گیا اور جنگ بند ہو گئی۔ جنگ کے نتیجے پر اگر نظر دوڑائیں تو جنوری 1966 میں دونوں ممالک نے معاہدہ تاشقند سائن کیا، جس کے مطابق دونوں ممالک ان پوزیشنز پر واپس چلے گئے جو 5 اگست 1965 کو ان کے پاس تھیں۔ بھارت نے جو کچھ علاقہ حاجی پیر سیکٹر میں پاکستان سے چھینا تھا وہ بھارت نے واپس کر دیا۔ پاکستان نے چھم جوڑیاں اخنور سیکٹر میں جو علاقہ لیا تھا وہ واپس کر دیا۔ کچھ علاقہ ہمارا سیالکوٹ سیکٹر میں جو بھارتی قبضے میں چلا گیا تھا وہ ہمیں واپس ملا، اور ہم نے جو علاقہ سندھ سیکٹر میں تقریباً 2000 مربع میل علاقہ بھارت کا فتح کیا تھا وہ بھی ہم نے بھارت کو واپس کر دیا۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، تاشقند میں کشمیر کو افیکٹولی اسی سٹیٹس پر واپس دھکیل دیا گیا جہاں وہ جنگ سے پہلے تھا، یعنی کہ سرد خانے میں دھکیل دیا گیا۔ ایک میننگ لیس سی کمیونیکے ایشو کی گئی کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن اسینشلی مسئلہ کشمیر جنگ سے پہلے والی حالت پر واپس آ گیا۔ جنگ سٹیل میٹ پر ختم ہوئی، ایک لحاظ سے ڈرا ہو گیا۔ دونوں سائیڈز نے 2 آفینسو کیے۔ پاکستان نے آپریشن گرینڈ سلیم اور کھیم کرن کے مقام پر 11 ستمبر 1965 کو ایک آفینسو کیا۔ دونوں آفینسو کامیاب نہ ہو سکے۔ بھارت نے لاہور اور سیالکوٹ پر آفینسو کیے، دونوں آفینسو بری طرح ناکام رہے، اور اس طرح دونوں سائیڈز میں سے کوئی بھی اس جنگ کو جیتنے میں ناکام رہی۔ ستمبر 1965 کی جنگ ایک سٹیل میٹ پر ختم ہوئی، ایک ڈرا پر ختم ہوئی، لیکن
معاہدہ تاشکند نے پاکستان میں زیادہ غم و غصہ پیدا کیا بنسبت انڈیا کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا ایک ایکٹیو پولیٹیکل آبجیکٹو تھا۔ پاکستان چاہتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ زندہ ہو یا کشمیر کو آزاد کرایا جائے، جبکہ بھارت کا کوئی ایسا ایکٹیو آبجیکٹو نہیں تھا۔ بھارت صرف اپنے قابض شدہ کشمیر پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اس وجہ سے معاہدہ تاشکند پاکستان میں زیادہ غم و غصے کا موجب بنا۔ کچھ دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط ڈیسیژن تھا کہ پاکستان اپنے سے ایک اسٹرانگر اسٹیٹ، بھارتی آرمی پاکستان سے تقریباً دگنی تھی، اس پر اٹیک کرے۔ اتنے بڑی فوج پر خود اٹیک کرنا ایک اسٹوپیڈیٹی ہے۔ تو ان کو میں تو کوئی جواب نہیں دیتا، کارل وان کلازیوٹز کی زبان سے ہی ان کو جواب دیتا ہوں کہ کارل وان کلازیوٹز لکھتے ہیں، جارحانہ یا دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے کا کوئی تعلق کمزور یا طاقتور ہونے سے نہیں۔ اگر ایک ریاست کا تنازع اپنے سے زیادہ طاقتور ریاست کے ساتھ ہے اور اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پوزیشن مزید کمزور ہوتی جائے گی، تو اس کمزور ریاست کو اپنی پوزیشن مزید کمزور ہونے سے قبل ہی موقع کا فائدہ اٹھانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کی بری انٹیلیجنس کی وجہ سے جو آپریشن گرینڈ سلیم کا ایک موقع ملا تھا، اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی۔ جنرل محمود خان صاحب کے مطابق پاکستان کی سکسیس کا چانس کافی تھا اگر کمانڈ کو عین وقت پہ چینج نہ کیا جاتا۔ یہی خیال بھارتی جنرل ہربخش سنگھ کا بھی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس اچھا موقع تو تھا، ہم نے وہ موقع گنوا دیا اور کامیاب نہ ہو سکے، تو پھر اس بات پر تنقید کرنا کہ کوشش ہی کیوں کی گئی، کچھ ڈیفیٹزم کی علامت لگتی ہے۔ کوشش کی گئی، کامیاب نہ ہو سکی، اس سے سبق لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کوشش کو ہی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ آخر جب عالمی کمیونٹی نے بھارتی ظلم و جبر پر خاموشی اختیار کر لی تھی اور کشمیری بھی بھارتی بوٹوں تلے پیسے جا رہے تھے، اور پھر پاکستان کو ایک موقع بھی ملا کشمیریوں کی داد رسی کرنے کا اور مسئلہ کشمیر کو اثر نو زندہ کرنے کا، تو میرے ذاتی ناقص رائے میں پاکستان نے بالکل صحیح سٹیپ اٹھایا کہ ایک کوشش کی، اور اگر اس کوشش کو پوری جرت کے ساتھ اور فل ہارٹیڈلی کیا جاتا تو شاید وہ کوشش کامیابی سے ہمکنار بھی ہو جاتی، لیکن وہ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ اب آخر میں کچھ ان عوامل کا تذکرہ کروں گا، ان ریزنز کا تذکرہ کروں گا جن کی وجہ سے پاکستان 1965 کی لڑائی میں فتح یاب نہ ہو سکا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستان کی لیڈرشپ ایک پیج پر موجود نہ تھی۔ جنرل اختر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک ایگریسو اور پرویکٹیو اپروچ چاہتے تھے، جبکہ جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب کچھ ہیزیٹنٹ سی اپروچ رکھتے تھے، کچھ ڈیفینسو اپروچ رکھتے تھے۔ وہ پہلے اس آپریشن پر راضی ہی نہ تھے، اور اس کے بعد جب وہ راضی ہوئے بھی تو جنرل موسیٰ خان مسلسل تذبذب کا شکار رہے، اور ان کے کمانڈ چینج بھی انہوں نے اسی وجہ سے کی کہ پاکستان زیادہ ایگریسو نہ ہو جائے، جس وجہ سے آپریشن ہی فیل ہو گیا۔ اگر جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب کا پوائنٹ آف ویو ہی پوری طرح مان لیا جاتا تو جنگ شاید ہوتی ہی نہ، اور ایک لحاظ سے پاکستان کے یہ جو چند ہزار ہمارے شہید ہوئے یہ بھی نہ ہوتے، امن رہتا، جنگ نہ ہوتی، مسئلہ کشمیر جہاں 1965 کے بعد رہا وہیں رہتا، تو عملی طور پر کوئی فرق نہ پڑتا، صرف جو نقصانات ہمیں اکنامکلی اور مین پاور میں برداشت کرنے پڑے وہ نہ ہوتے۔ جبکہ اگر ہم پوری طرح جنرل اختر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اسٹریٹجی کو فالو کرتے تو کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے، لیکن چونکہ ہم ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں پھنس کر کنفیوژن کا شکار ہو گئے، تو دونوں طرف سے ہی ہمارے ایم اچیو نہ ہو سکے، جنگ ہوئی بھی لیکن ہمارا مقصد اس سے پورا نہ ہو سکا۔ دوسری وجہ یہ رہی کہ آپریشن جبرالٹر ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا، لیکن جبرالٹر فورسز کچھ زیادہ ویل ٹرینڈ نہ تھیں، صرف 10 ہفتے کی انہیں ٹریننگ کرائی گئی، سرد موسم کی سختیاں برداشت کرنے کا نہ ایکوپمنٹ دیا گیا، نہ اس کی ٹریننگ کرائی گئی۔ کشمیری جو کہ کشمیر کے اندر پاکستان کے نام لیوا موجود سے ان سے بھی کوئی کمیونیکیشن نہ کیا جا سکا۔ اگر 10 ہفتے کی بجائے اس آپریشن کو سال یا 2 سال پلاننگ کے بعد لانچ کیا جاتا تو شاید بہتر نتائج برآمد ہوتے۔ تیسری وجہ وہی تھی جس کا پہلے بھی تذکرہ کافی ڈیٹیل سے ہو چکا ہے کہ آپریشن گرینڈ سلیم کے عین درمیان میں جو کمانڈ چینج کی گئی، اس وجہ سے آپریشن گرینڈ سلیم کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب خان نے اس حقیقت سے آنکھیں چرا لیں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا۔ جنرل اختر حسین پہلے دن سے اس بات پر کلیئر تھے کہ جب ہم آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کریں گے تو بھارت لازماً پاکستان پر یلغار کرے گا،
لیکن جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب خان کا خیال تھا کہ اگر ہم آپریشن گرینڈ سلیم کو لمٹ کر دیں تو شاید بھارت حملہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپریشن گرینڈ سلیم کو لمٹ کر دیا، جس وجہ سے آپریشن گرینڈ سلیم تو فیل ہو گیا، لیکن بھارت نے پھر بھی حملہ کر دیا اور لاہور اور سیالکوٹ بہت خطرے میں پڑ گئے اور ان کو بڑی مشکل سے اور پاکستانی فوجیوں اور افسروں کی جانفشانی ہی ان کو بچا سکی، ورنہ ایک وقت تو لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان لاہور سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سلسلے میں پاکستانی لیڈرشپ اس وجہ سے بھی شاید زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی کہ پچھلی جنگ جو 47-48 میں ہوئی تھی وہ لمیٹڈ رہی تھی کشمیر میں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر تھے، انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی جرات نہ کرے گا، تو اس وجہ سے آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کیا گیا، لیکن جب کر دیا گیا تو جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے اور آپریشن فیل ہو گیا۔ ایک اور اہم وجہ جو کہ تھوڑی لانگ ٹرم وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان 1965 کی جنگ میں کامیاب نہ ہو سکا، وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی لیڈرشپ عوامی جنگ کے کانسیپٹ کو، مکمل جنگ کے جس کو ٹوٹل وار کہا جاتا ہے، اس کانسیپٹ کو اپنی قوم پر اپلائی نہ کر سکے۔ اگر ہمارا تنازع بھارت سے ہے جو کہ ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، تو اس سے اگر ہم جنگجوئی کرتے ہیں تو بغیر ٹوٹل وار کے کانسیپٹ کے ایسی جنگجوئی میں ہمارا کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ہمیں ٹوٹل وار کی فلسفی پہلے دن سے اگر ہم اپنی قوم میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے تو شاید ہم جنگجوئی میں زیادہ کامیاب رہتے، لیکن ہم نے وہی پرانی اسٹریٹجیز جو کہ بھارت بھی فالو کر رہا تھا، برٹش انڈیا آرمی کی اسٹریٹجیز کہ جنگ لڑنا صرف پیشہ ور فوج کا کام ہے اور عوام کو جنگ سے علیحدہ ہی رکھنا چاہیے، اس کو فالو کیا، اور اس وجہ سے ہم بھارت کے مقابلے میں اپنا پورا ویٹ پل نہ کر سکے۔ آخری وجہ جو اس ضمن میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ پاکستان نے بہت زیادہ اوور ریلائنس رکھی ہوئی تھی یو ایس ایڈ پر، یو ایس ملٹری ایڈ پر اور یو ایس کی گڈ ول پر۔ پاکستان کا خیال تھا کہ امریکہ پاکستان کا پرانا اتحادی ہے اور پاکستان کے لیے کچھ مددگار ثابت ہوگا، لیکن ان دا ایونٹ اس وقت تک امریکی ڈپلومیسی میں کافی تبدیلی آ چکی تھی جس کو پاکستان پوری طرح اپریشیٹ نہ کر سکا، اور باوجود اس کے کہ امریکہ اس امر سے واقف تھا کہ بھارت تو روس سے اسلحہ لے ہی رہا ہے جبکہ پاکستان کا واحد سپلائر صرف امریکہ ہے، امریکہ نے جنگ شروع ہوتے ہی پاکستان اور بھارت دونوں پر اسلحہ بیچنے کا بین لگا دیا۔ اس بین سے پاکستان کو تو بہت زیادہ فرق پڑا کہ پاکستان کی لمبی جنگ جاری رکھنے کی کیپیسٹی متاثر ہوئی، لیکن بھارت کو اس سے کچھ زیادہ فرق نہ پڑا کیونکہ بھارت ابھی بھی روس سے اسلحہ حاصل کر سکتا تھا۔ تو ایک لحاظ سے امریکہ نے عین وقت پر پاکستان کو یہ، اگر دھوکے کا لفظ یوز کیا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا، کہ عین وقت پر یہ دھوکہ دیا اور پاکستان کو امریکہ پر اوور ریلائنس کی یہ بھاری قیمت 1965 کی جنگ میں چکانی پڑی۔ ان شارٹ اینڈ پہ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ انگریزی زبان کا بڑا مشہور محاورہ ہے، ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ، لیکن شاید وی ور ہوپنگ فار دا ورسٹ اینڈ پریپیئرنگ فار دا بیسٹ، کہ کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ایک آپٹیمسٹ ایٹیچیوڈ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹ ویجیلنس کہ جو بھی اپرچونٹی آئے اس کو انتہائی ویجیلنٹلی گراسپ کیا جائے۔ لیکن ہم لوگ، ہماری لیڈرشپ آپٹیمزم کی بجائے شروع سے ہی کچھ پیسیمزم کا شکار تھی جنگ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ کانسٹنٹ ویجیلنس کی بجائے اپرچونٹیز کے سامنے ہماری ویجیلنس بھی ویک تھی۔ جو اپرچونٹیز ہمارے سامنے آئیں ہم ان کو گراسپ نہ کر سکے، صحیح طریقے سے ان کا فائدہ نہ اٹھا سکے، جس وجہ سے اس جنگ کو جیتنے میں ہم کامیاب نہ ہوئے۔ لیکن یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ اپنے سے دگنا دشمن سے ہم نے انتہائی بہادری سے یہ جنگ لڑی۔ پاکستان فوج کے افسروں اور جوانوں نے بہترین اور بے مثال بہادری اور جرات کا ثبوت دیا، اور بھارتی اوفینسیوز جو لاہور اور سیالکوٹ پر لانچ کیے گئے اور 5 گنا اسٹرینتھ سے لانچ کیے گئے، ان کو مکمل طور پر ناکام بنایا، بھارتیوں پر اپنے سے دگنی تگنی کیجویلٹیز بھی انفلکٹ کی۔ لیکن یہ ساری باتیں اس امر کو بھی نہیں چھپا سکتی، اس امر کو ہم نہیں نگلیکٹ کر سکتے کہ ہم اپنے وار ایم کو اچیو کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ہاں، ہم نے بھارت کے وار ایمز کو بھی اچیو نہیں ہونے دیا، اور اسی وجہ سے یہ جنگ ایک سٹیل میٹ پر ختم ہوئی۔ 1965 کی جنگ کا تذکرہ یہاں تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں 1965 کے بعد مسئلہ کشمیر پر ہونے والی دیگر ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیں گے۔ اب کے لیے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔